اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، شب قدر ایک مبارک رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اس لیے شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ لہٰذا شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل اور ذکر الہی کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس رات میں اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر، رو رو کر، ندامت کے آنسو بہا کر اللہ رب العزت سے مغفرت کی طلب کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رحمت والی رات میں اللہ رب العزت کے آگے اپنی تمام پریشانیوں، تمام حاجات کو رکھ دینا چاہیے، یعنی کہ اس کے آگے ان کا سوال کرنا چاہیے۔ وہ بھی آپ کی مشکل ہے، پریشانی ہے، حاجت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس یعنی شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی رہنے والی راتوں میں سے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 25 رمضان کی رات، 27ویں رمضان کی رات اور 29ویں رمضان کی رات میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 7 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ سامعین، یہاں پر شب قدر کو پوشیدہ رکھنے میں بھی حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے کہ ان راتوں میں بندہ شب قدر کو تلاش کرے، اس کو تلاش کرنے کی جستجو کرے، تو ان راتوں میں محنت کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، ذکر الہی کریں، اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی بھی کثرت کریں۔ یہ عشرہ ہی مغفرت کا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مغفرت کی، اپنی بخشش کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو بھی کریں، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے حقدار ٹھہریں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سامعین، اب میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں جس عمل کو آپ نے ان بابرکت راتوں میں کرنا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے اور اس کو کرنا کس طرح ہے، اس کے بارے میں اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سامعین، کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس عشرے میں ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہیے، توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے 70 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی دعا آتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو اس کی جگہ آپ صرف استغفر اللہ کا 70 مرتبہ ورد کر لیں، یا پھر یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں، اس کا 70 مرتبہ آپ ورد کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے سورۃ اخلاص کا عمل۔ سورۃ اخلاص میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور اگر سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کا اجر و ثواب ایک قرآن کے برابر ہے۔ سامعین، آپ نے
اس رات میں جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سورت اخلاص کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 33 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنے کا اجر و ثواب دیکھیں، اگر آپ عام دنوں میں سورت اخلاص کو 33 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 11 قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو رمضان المبارک میں 30 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 70 گنا سے زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر آپ شب قدر کی رات، برکتوں والی رات میں ان اعمال کو کریں گے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو اس کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ ہے آیت الکرسی کا عمل۔ آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ محترم سامعین، آیت الکرسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت الکرسی عطا فرمائی۔ تو آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آپ ان تینوں اعمال کو ایک ساتھ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں اور علیحدہ بھی آپ اس تینوں اعمال کو کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک وقت میں آپ نے استغفار کی کوئی دعا پڑھی اور کچھ ٹائم تھوڑے وقفہ دے کر پھر آپ نے 33 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کی، سورت اخلاص کو پڑھا، اور پھر تھوڑا گیپ دے کر تھوڑا وقفے کے بعد آپ نے سورت کوثر کو پڑھا، اور اگر آپ اس طرح تھوڑے گیپ کے بعد ان تینوں اعمال کو کرتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہر ایک عمل کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور دعا مانگتے وقت آپ کنجوسی نہ کیا کریں، آپ دعا کو کھل کر مانگا کریں اور اس یقین کے ساتھ مانگا کریں جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، کیونکہ اس بچے کو یقین ہوتا ہے کہ ماں مجھے یہ چیز ضرور لے کر دے گی۔ اس طرح جب بھی آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، ضد کر کے مانگیں کہ میرا رب بہت غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، بس آپ نے اس سے اس یقین سے مانگنا ہے کہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، تو پھر میرا سونا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو سامعین، آپ نے ان تینوں اعمال کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ہر ایک عمل کو کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں، پھر دوسرا عمل کریں، دوسرے عمل کے بعد آپ دعا کریں، پھر تیسرا عمل کریں، اور تیسرے عمل کے بعد بھی آپ دعا کریں، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان تینوں اعمال کے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تحفۃ نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامعین کو شب قدر کی رات میں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تجھ سے التجا ہے، مولا تجھے واسطہ تیرے حبیب کا، مولا تجھے واسطہ اس بابرکت رات کا، مولا ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، بالخصوص جن بہن بھائیوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے، مولا تو ان سب کی پریشانیوں سے، ان سب کی مشکلات سے، ان سب کی حاجتوں سے اچھی طرح واقف ہے، مولا ان سب کی دعا کو شرف قبولیت کا اعزاز عطا فرما، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔